أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پارہ نمبر 21 کا آغاز ہوتا ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 سے۔ آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، نماز قائم کیجئے، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ ایک امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس آیت میں مختلف مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور اس آیت کو ہم سمجھیں گے تو ہماری بہت ساری جو ذہن میں گتھیاں ہیں وہ اپنے آپ ہی سلجھ جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل دور ہے، دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے جو چیزیں ہم نے اخذ کرنی ہیں، جو باتیں ہمارے سیکھنے کی ہیں، ان کو ہم نمبر وائز نوٹ کریں گے۔ سب سے پہلا حکم ہے تلاوت قرآن پاک کا۔ تلاوت قرآن پاک کیوں ضروری ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کا جو تلاوت قرآن پاک سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق استوار ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ جب اللہ کی رسی کو ہم مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب ہمارا ایمان تقویت پا لیتا ہے تو ہمیں ہر طرح کے مصائب سے، مشکلات سے، بیماریوں سے، نامساعد حالات سے نبرد آزما ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں، ساری مشکلیں، ذہنی الجھنیں، دنیاوی الجھنیں، سب کی سب حل ہونے لگتی ہیں قرآن کریم کی تلاوت سے۔ کیسے؟ کیا قرآن کو صرف وظیفہ سمجھ کے آیات کی تکرار کرنا کافی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو جب ہم پڑھیں تو اس کو سیکھیں، سمجھیں۔ جب ہم قرآن کو سیکھتے ہیں تو ہمارا زندگی گزارنے کا کانسیپٹ مکمل طور پر بدل جاتا ہے، اور جتنی بہنیں میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، آج ہم 21ویں سپارے پر پہنچے، 20 سپارے ہم نے پڑھے۔ اس سے پہلے ہم نے اس طرح زاد راہ کی آیات کو نہیں سمجھا، مکمل قرآن ابھی ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے ہر سپارے میں سے چند آیات کو فوکس کیا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو اپنی ایمانداری سے آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اور آپ کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ بدلی ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے جلدی سے آپ لوگوں نے ایک سینٹنس میں بتانا ہے کہ کیا تبدیلی آئی قرآن کی تلاوت سے، قرآن کو سمجھنے سے۔ بتائیں مجھے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ جی، قرآن پاک جس طرح بھائی جان آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اس سے اور بھی دل میں جو ہوتا ہے نا تجسس اور طلب
اور بھی جاننے کی اور بھی سیکھنے کی طلب بڑھ گئی ہے، اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی طبیعت بڑھ گئی ہے، اور پچھلا جو بھی وقت گزر گیا اس کے اوپر پچھتاوا اور شرمندگی لگتی ہے کہ ہم نے بہت ٹائم ضائع کر دیا، اور اب ہمیں سیریسلی ایک ایک قائد کو سمجھنا ہے اور اپنے اوپر اپلائی بھی کرنا ہے. یہ چیز مجھے لگتی ہے اپنے آپ کے لیے، میرے اندر طلب بہت بڑھ گئی ہے. الحمدللہ. تو قرآن سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اس کی نوعیت بدل گئی، ایسا ہی ہے نا؟ بہت 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 زیادہ. پہلے ہم الزام، پہلے ہم بالکل ہم الزام دیتے تھے حالات کو، دوسروں کو، رشتوں کو. اب ہم کس کو الزام دیتے ہیں بتائیں؟ اپنے آپ کو. اپنے آپ کو. اندھے تھے، بہرے تھے، عقل سے اندھے تھے، کوئی سوچا سمجھا ہی نہیں تھا. اور قرآن جو ہم نے پڑھا اس دفعہ، اس میں ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، بار بار سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے، میں اپنی ذات کی بات کروں گی، صبر کی کمی ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بجنا ہر چیز کی کمی تھی، صبر کی بھی کمی تھی، عقل کی بھی کمی تھی، سوچنے سمجھنے کی، اور جیسے ہوتا ہے نا تدبر کرنے کی بھی کمی تھی. کہ اس طرح سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا ضروری ہے یہ کام، اور اتنا اس میں سوچنا سمجھنا ضروری ہے. اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا ضروری تھا، اور اس کے اوپر ایمان اور مضبوط کرنے کی ضرورت تھی، اور خوف خدا اور خوف آخرت بڑا ضروری تھا. بالکل صحیح، بہت شکریہ. بہت فرق پڑ گیا پہلے سے، تو بہت فرق پڑ گیا کہ ہمیں اب سمجھنا. اب اللہ توفیق دے، ہمیں سکھائے، اور خود ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ ہی اس طرف ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ کے اس میں ہمیں اپنی جناب سے عقل بھی دے، اور حکمت اور سوچ سمجھ بھی دے. آمین. قرآن ایک نئے انداز میں ہم سے مخاطب ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل بالکل بالکل. چلیں، اور کون سی بہن بتائیں گی؟ جلدی سے بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، میرے جو اندر تھوڑی سی ایک چینج آیا ہے وہ یہ کہ خوف اور امید دونوں ایک بیلنس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. تھوڑا ایک لمحے کے لیے صحیح آئے لیکن آتا ہے. پہلے یا خوف ہوتا تھا اکیلا یا امید ہوتی تھی، اب وہ دونوں ہی ایک بیلنس کے ساتھ آتے ہیں کہ اللہ پاک کے ساتھ امید بھی ہے اور ساتھ ہی اللہ پاک کا خوف بھی. ایک نئے انداز میں نے محسوس کیا ہے. کتنی پیاری بات کی آپ نے. یہ خوف اور امید جب اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لیں قربت میں ایک سٹیپ آپ اوپر چلے گئے. آپ کو بہت مبارک. ہر نماز میں فل نہیں، لیکن کم از کم میں اگر 4 رکعت پڑھی ہوں تو ایک رکعت میں اگر ایک لمحے کے لیے صحیح مجھے یہ دونوں کیفیت اکٹھی حاصل ہو جاتی ہے. بعض کا اس سے پہلے بالکل بھی نہیں تھی ہوتی، بعض کا صرف روٹین میں نماز تھی. الحمدللہ. تھینک یو. اور کوئی بہن بات کرنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. جو تھوڑی بہت چینج میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو غلطیاں اپنی بہت بہت واضح ہو کے نظر آنے شروع ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے کسی کے اوپر تو کچھ کہنے کو دل ہی نہیں کرتا، کیونکہ آپ کا اپنا بہت کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اور جس چیز میں بہت محتاط کہہ دیں یا خوفزدہ کہہ دیں یا الرٹ کہہ دیں کہ یہ جو علم بھی ہم لے رہے ہیں نا، اس کا اپنا ایک تکبر بھی ہمارے ساتھ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، شاید کبھی جانتے ہوئے شاید کبھی نہ جانتے ہوئے، کہ مجھے پتہ ہے، میں نے پڑھ لیا ہے، میں جانتی ہوں. اس کا خوف بہت شدید پیدا ہو گیا ہے کہ اس تکبر میں اللہ ہمیں، مجھے اپنے لیے دعا کرتی ہوں کہ مجھے مبتلا نہ کرنا. اگر آپ نے فرض کریں کہ نفلی روزے حالات برے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کیا تھے؟ ہم اندھے تھے، ہمارے قلوب اندھے تھے. اب سمجھ آئی کہ قلب کو اندھا کیوں کہا گیا؟ جب اندر قرآن اترتا ہے تو اندر روشنی ہوتی ہے، جب اندر روشنی اترتی ہے تو اپنے عیب دکھائی دیتے ہیں. اور ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہم ترجمہ تفسیر پڑھیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں دوسروں کے عیب دکھائی دیتے. تو اس کا کیا مطلب؟ وہ نہیں نظر آتے. تو سمجھ آئی اللہ کیوں کہتا ہے کہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے ہی نہیں اترا. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا خوش الحانی سے قرآن پڑھیں گے، اتنی خوبصورت وہ تلاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترا ہوگا. کیونکہ جب قرآن نیچے اترتا ہے تو پھر جو میری بہن نے کیفیت بیان کی ہے، ایسا ہی کچھ
ہونے لگتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ بھی ریگولر ہمارے ساتھ ہیں مجھ سمیت ہم سب اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں. یہ جو تینوں بہنوں نے بات کی ایسی ہی کیفیت یقیناً تمام ریگولر اسٹوڈنٹس کی ہوگی. کیا آپ لوگ میری بات سے متفق ہیں؟ جی باجی جان بالکل ایسے ہی ہے. صحیح ہے. جی باجی جان. اور آگے آتا ہے سب سے پہلے کیا حکم دیا گیا کہ کتاب کی تلاوت کیجئے اور اس کے بعد نماز کو قائم کیجئے. وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجئے. بے شک نماز روکتی ہے برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے. اور اگر ہماری نماز ہم 10 سال سے 20 سال سے ریگولر نماز پڑھنے والے ہیں اور ابھی بھی ہم نہ برائی سے رکے ہیں اور نہ ہی بے حیائی ہماری زندگیوں سے نکل سکی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک اپنی نماز کو قائم کرنے میں ناکام ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور واقعی اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اتنا بڑا ہے اللہ کا ذکر کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر ہر طرف اللہ ہی ہوتا ہے. اور پھر ہو کی کیفیت قائم ہو جاتی ہے. اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ صرف تو، صرف تو، صرف تو، صرف تو. ایک بہن مجھے کہتی ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کیوں کرواتی ہیں؟ ہم نے تو سنا ہے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہو کا ذکر ہو گیا تو پھر تو سب کچھ اجڑ جائے گا. تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس چیز کو بھی ہم سمجھ لیں کہ کچھ بزرگ اللہ کا ذکر نہیں کرواتے. اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کرواتے ہی نہیں ہیں. جہاں پر باقاعدہ تصوف کی تعلیم دی جاتی ہے، سلوک کی منازل طے کروائی جاتی ہیں، وہاں پر بتدریج ذکر سکھایا جاتا ہے. جیسے نرسری کلاس میں آپ میٹرک کا یا ایف ایس سی کا سلیبس نہیں پڑھا سکتے، اسی طرح بالکل جب بندہ اس سفر پر آتا ہے اور ابتدا ہوتی ہے، عمر بھی کم ہے، عقل سمجھ بھی کم ہے، تو اس کی روح اتنی لطیف ہوتی ہے کہ اس کا جو مینٹور ہے، جو اس کا استاد ہے، وہ اس چیز کو سمجھتا ہے، اس چیز کو بھانپ لیتا ہے، تو پھر وہ اس کو بتدریج لے کے چلتا ہے کیونکہ دل تو پہلے ہی بڑا صاف ہے. اور اگر وہاں ایک دم سے اللہ سے لے کے ہو تک کا سبق پورا ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ پھر اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلن تے آئی ہو. پھر جب جان پھلن پہ آتی ہے تو یہ جو لوگ مجذوب نہیں ہو جاتے، ہم کہتے ہیں نا فلانا تو مجذوب ہو گیا، وہ تو دنیا کا ہی نہیں رہا. تو بیلنس رکھنا ہوتا ہے. تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ اور اللہ کے ذکر میں ایک، اگر آپ کو ایک فرق نظر آ رہا ہے تو دراصل وہ فرق نہیں ہے، وہ ابتدائی سفر تھا اور اس سفر نے، اس رستے نے اینڈ آ کے اوپر ہی ہونا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف تربیت کے مراحل ہیں. اچھا، اب ہم بات کریں گے جی، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد، جب ہم مختلف مکاتب فکر میں جاتے ہیں تو وہاں تو ایک بہت زیادہ پھڈا پڑا ہوا ہے. ایک طرف تو ذکر والے کہتے ہیں کہ ذکر ہے تو صرف قلبی ذکر ہے، دوسری طرف جائیں تو وہ کہتے ہیں ذکر ہے تو صرف لسانی ذکر ہے، تیسری طرف جائیں تو وہ کہتے ہیں ذکر تو کچھ ہے ہی نہیں، ذکر تو قرآن ہے، قرآن میں آیا ہے کہ ذکر تو قرآن ہے. اچھا، اب اس کے لیے جو دلیلیں دی جاتی ہیں آج ہم ان کو بھی سمجھ لیں تاکہ ہمارے یہ والے کانسیپٹس بھی کلیئر ہو جائیں. پیچھے ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن کی تلاوت کیا ہے، اس کے بعد ہم نے سمجھ لیا کہ نماز کا قائم ہونا کیا ہے، نماز کی
ایک تو نماز ہے جسمانی اور ایک ہے نماز روحانی، ایک ہے نماز کا ظاہر، ایک ہے نماز کا باطن. جب نماز دونوں ظاہر اور باطن دونوں جگہ قائم ہو جائے گی، یعنی خشوع و خضوع اس حد پہ چلے جائیں گے کہ ہم معراج پر نکل گئے، سفر معراج ہو گیا، تو سمجھ لیں نماز قائم ہو گئی. سمجھ آ گئی؟ یہ والی بات جب مکمل ہو جاتی ہے تو پھر نماز کے اثرات ہمارے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے آگے آگئی بات ذکر کی. ذکر کے بارے میں ہم دیکھیں تو ذکر کی جتنی اقسام ہیں قرآن اور حدیث نے بیان کی، اور جو میں نے آپ کو مکتبہ فکر بتائے ہیں ان کے آپس میں اختلافات. آپ کچھ نہیں جانتے، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، ہر بندہ بہت بڑی غداری کر رہا ہے اس وقت دین کے ساتھ، بہت بڑی غداری. کیسے؟ وہ صرف اپنے مسلک کو، اپنے پیر خانے کو پرموٹ کر رہا ہے. جو اس کے پیر خانے کا ایجنڈا ہے، جو اس کے مسلک کا ایجنڈا ہے، وہ اس کو لے کے چلے گا. دوسرے بندے کی بات آپ کو بتائے گا ہی نہیں. اگر وہ عالم دین ہے تو کیا اس نے پورا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں ہر بات کھول کھول کر بیان کی گئی ہے. کیسے؟ ایک موضوع کو ایک آیت سے ہم نہیں سمجھ سکتے. ایک موضوع کو سمجھنے کے لیے اس موضوع سے متعلق پورے قرآن کی آیات ہم اٹھائیں گے، ان کو سامنے رکھیں گے، پھر ہم احادیث کو پکڑیں گے، مستند احادیث کو پکڑیں گے، ان کو سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد اصول وضع ہوگا. اور جب ایک اصول وضع ہو جائے گا تو اس میں کسی کو کسی سے کوئی اختلاف، گنجائش ہی نہیں ہوگی اختلاف کی. تو آج کیا ہو رہا ہے کہ معصوم عوام جس نے نہ قرآن ٹھیک سے پڑھا، نہ قرآن پڑھانے والوں نے ٹھیک سے پڑھایا. اب میں کسی کا نام نہیں لوں گی، لیکن اس آیت کی میں تفسیر سن رہی تھی. بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، اور مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ جس کو بھی سن لو وہ اپنا منجن بیچ رہا ہے، وہ اپنے مکتبہ فکر کے مطابق اس آیت کی تشریح کر رہا ہے اور دوسری باتیں بیان ہی نہیں کی جا رہی. اب ایک لے مین ہے جس کو نہیں پتا، وہ تو اس کے پیچھے لگ کے دوسرے کا دستوں گریباں ہو جائے گا، وہ اس کو جھوٹا، وہ اس کو جھوٹا، وہ اس کو جھوٹا. تو کیا ہوا؟ لڑائی کر کے سارے تفرقہ پھیلا کے ایک دوسرے کے خلاف بیٹھے ہوئے. تو ہم دیکھتے ہیں، بات کو میں مختصر کروں گی. قرآن کہتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. ذکر کیا ہے؟ ذکر کی اقسام قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. ایک ہم سورہ طٰہٰ میں چلتے ہیں، ابھی سورہ طٰہٰ ہم پڑھ کے آئے ہیں. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو ایک مکتبہ فکر کیا کہتا ہے کہ ذکر سے مراد نماز قائم کرنا ہے، کیونکہ سورہ طٰہٰ میں آیا. بھئی قرآن میں آ گیا نماز سے مراد ذکر ہے، تو بس نماز قائم کرو. یہ تم لوگ کون سے ذکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ پھڈا پڑ گیا. اب اس نے کہہ دیا نماز ذکر ہے، تو اس کے فالوور نے کہنا نماز ذکر ہے. ہمارے مولوی نے کہہ دیا، ہمارے علماء نے کہہ دیا نماز ہی ذکر ہے، تو بس اس سے آگے نہیں جانا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک لوگ ہو گئے. دوسرے ہم آتے ہیں سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 کی جانب. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم نے کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں اس آیت میں اس سے مراد قرآن ہے. اچھا، اب دوسرا مکتبہ فکر کیا کہتا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. سورہ ہجر کی 9 نمبر آیتیں تم نے پڑھی. اب جس نے باقی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے وہ تو اتنا امپریس ہو جائے گا، اس آیت کو پکڑے گا اور کہے گا اب سارے جھوٹے ہیں. تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن پڑھو، صبح شام پڑھو، اور کسی ذکر کی ضرورت نہیں ہے. چلیں جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ذکر ہو گیا نماز، دوسرا ذکر ہو گیا قرآن، تو تیسرا ذکر سورہ بقرہ میں میرا رب کہتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اگر ذکر نماز ہے، ذکر صرف قرآن ہے، ذکر صرف نماز ہے، تو رب ہمارا کیا ذکر کرے گا؟ بتائیں. اختلاف آ گیا نا، ہم پریشان ہو گئے نا. کسی کیا
ادھر تو ذکر کچھ اور سمجھ آ رہی ہے. ادھر تو ذکر کا مطلب ذکر ہے کہ میں اللہ کا نام لوں اللہ میرا نام لے گا. یہی مطلب ہے نا. اس آیت سے کیا سمجھ آئی کہ جتنے اللہ کے برگزیدہ بندے آئے، انبیاء کے بعد اولیاء اکرام ہے نا، جتنے اولیاء اکرام آئے اللہ کہتا ہے کہ جو میرا دوست ہوتا ہے میں پھر اس کا چرچا کرتا ہوں، میں پھر اس کا نام لیتا ہوں. تم میرا ذکر کرو گے، میں تمہارا ذکر آسمانوں پہ کروں گا. جب میں آسمانوں پہ کروں گا تو فرشتوں میں کروں گا. جب میں فرشتوں میں کروں گا تو میں فرشتوں سے کہوں گا جاؤ میرے اس بندے کا ذکر پوری دنیا میں پھیلا دو. تو آج دیکھیں اولیاء کرام کے نام پوری دنیا میں لوگ ان کے نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. ان کے دن منائے جاتے ہیں، ان کے اوپر جتنے مرضی فتوے لگ جائیں. نہ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننے والے کبھی دنیا میں ختم ہوئے ہیں، نہ جنید بغدادی کا ذکر کرنے والے ختم ہوئے. کیوں؟ ہم نے تو ان کی ہسٹریاں بھی نہیں پڑھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو حضرت سلطان باہو تھے ان کی کیا کہانی تھی، وہ کس صدی میں آئے ہمیں یہ بھی نہیں پتا. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں. کسی صوفی کی کہانی، کسی بزرگ ولی کی کہانی ہم نہیں جانتے. تھوڑے بہت قصے ہمیں پتہ ہے مشہور اولیاء کرام کے، باقیوں کے ہمیں صرف نام پتہ ہے، لیکن ان کا ذکر ہم ضرور کرتے ہیں. ان کو ہم اصالہ ثواب کا بھی اہتمام کرتے ہیں. دنیا میں ہمیشہ ایک گروہ اللہ نے رکھا، ہر دور میں رکھا، جنہوں نے ان کا نام مٹنے نہیں دیا. تو اس سورہ بقرہ کی آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ ذکر سے مراد کیا ہے. ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، اس کا نام لینا. ہم اللہ کا کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، تکرار سے اللہ کا نام لیں گے تو اللہ ہمارا نام لے گا، اللہ ہمارا نام بلند کر دے گا، اللہ ہمارا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لے گا. ہوتا ہے نا. ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. اللہ خود اپنے ساتھ اس کا نام جوڑ لیتے ہیں. تو یہ ہے اللہ کے ذکر کے کرشمے، اللہ کے نام کے ذکر کے کرشمے، کہ جنہوں نے اللہ اللہ کیا تو پھر رب نے ان کا نام دنیا میں پھیلا دیا. اب ہم چلتے ہیں جی سورہ آل عمران کی آیت میں. اللہ کہہ رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور جو لوگ اللہ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں. اب یہ کون سا ذکر ہے بھائی کہ اللہ کو کھڑے بیٹھے کروٹوں پر لیٹے ہر جگہ اللہ کو یاد کرنا؟ تو اب اس سے کیا سمجھ آئی؟ اب کروٹوں کے بل کوئی لیٹا ہوا نماز تو نہیں پڑھے گا نا. تو بات پھر آمنے سامنے آ گئی نا. پچھلی دو باتیں جو لے کے کہتے ہیں بہت بڑا نام، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، میں ان کی تفسیر سن رہی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ذکر سے مراد یہی ذکر ہے، اور باقی جو لوگ ذکر کا کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں. اتنا مجھے دکھ ہوا کہ دیکھیں امت کو کیسے گمراہ کیا گیا، ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار کر دیا گیا. لفظ تو نہ بدل سکے، معنی اور مفہوم کو اپنی خواہشات کے لبادے اڑا دیے گئے. تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو اللہ کو کھڑے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر یاد کرنا، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کو پکارنا. اللہ کے مختلف ناموں سے بھی ہم پکار سکتے ہیں، اللہ کے نام سے بھی پکار سکتے ہیں، کسی طرح بھی اللہ کی یاد میں رہنا، کسی طرح بھی. یہ ہمارے اپنے اوپر ہے. کبھی کبھی جی چاہتے ہیں اللہ اللہ کرتے رہیں، کبھی کبھی اللہ کا کوئی صفاتی نام جو ہوتا ہے اس کا ہمارے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے، ہم اس صفاتی نام سے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. کبھی کبھی اپنے گناہوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، استغفار پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. دیکھتے ہیں نا ہم بعد بزرگ ہوتے ہیں، ایک کروٹ بدلیں گے تو استغفار پڑھیں گے، دوسری کروٹ بدلیں گے تو ہم سوچتے تھے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ اتنی لیٹے لیٹے آنکھ کھلتی ہے استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں ایسے بزرگ ہوتے تھے نا. تو کیا ہے کہ بس یاد کرنا ہے اس کو جیسے بھی کرو. وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. یہ آیا ہے جی سورہ احزاب میں. اب کثرت سے ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ کثرت کیا ہے؟ اب اس آیت سے استدلال لیتے ہیں ذکر خفی والے. ذکر خفی والے کہتے ہیں کہ جب اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں تو زبان سے کتنا کو یاد کر لیں گے؟ زبان تو آخر چپ بھی ہوتی ہے نا، سونا بھی ہے ہم نے. تو ہم ایسا کوئی طریقہ ڈھونڈیں، اتنا ذکر کریں کہ ہمارا قلب ذاکر ہو جائے. جب قلب ذاکر ہو جائے تو پھر ہتھ کار ول تے دل یار ول،
پھر سویا بھی پڑا ہوتا ہے انسان تو اس کا قلب جاری ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں پھر مر بھی جاتا ہے انسان تو اس کا قلب جاری ہوتا ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ڈیڈ باڈی ہے لیکن قلب جاری ہے. تو پھر جب قلب جاری ہو جاتا ہے تو پھر قلب رکتا نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں جی، ہم نے پڑھ لی آیات قرآن کی، یہ چند آیات ہیں، اور بھی آیات تھیں لیکن میں نے چند کا انتخاب کیا. اب ہم آتے ہیں جی حدیث کی جانب. حدیث میں مسند احمد اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. ہم کوئی ایسے ذکر کر رہا ہوتا ہے تو ہم تو اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ کیا ڈرامے لگے ہوئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ ایک اللہ کے ذکر کو جب کثرت سے کیا جاتا ہے تو وہ اپنا رنگ جما لیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر اپنی ہوش کوئی کھو بیٹھتا ہے. مجنون کا ذکر ہے حدیث میں، الفاظ مجنون کے ہیں. تو لیلا کا جو مجنو تھا اس کا کیا حال تھا، تو پھر تو بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر کچھ ہوش نہیں ہوتی، کچھ ہوش نہیں ہوتی. ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا. بس یہ جب ہو اندر اترتا ہے، اندر ہو قائم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا ہو اینا ڈٹھیاں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بھجا ہوں. لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، کہ ایک ایک جو ہمارا لواں ہے باڈی کا اس میں ایک ایک آنکھ بن جاتی ہے، اور وہ ایک ایک آنکھ اپنے رب کا دیدار کر رہی ہوتی ہے. اور وہ جو دیدار الہی اس وقت اس روح کو نصیب ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ روح جو ہے، وہ بدن جو ہے، وہ ایسے پھڑک رہا ہوتا ہے، وہ ایسے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے، کہ ایک ایک حصے میں بھی میری آنکھ بن جائے اور میں ایک ایک آنکھ سے اپنے رب کا دیدار کروں تو پھر بھی مجھے صبر نہ آوے تو میں کدے ول بجا ہوں. تو یہ وہ مقامات ہوتے ہیں جو صوفی اکرام کو حاصل ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام کو حاصل ہوتے ہیں، جو ان کو حاصل ہوتے ہیں جو عشق الہی میں مست ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہنے لگیں. طبرانی اور المعجم الکبیر نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. ترمذی نے کہا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ذکر کی مجلسوں کو جنت کے باغات کہا گیا جہاں فرشتے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں. ترمذی کا کوٹ آپ کو بیان کر رہی ہوں. تو کیا سمجھ آئی؟ ذکر کے معنی میں بڑی وسعت ہے، سٹیجز ہیں اس کی. اور کوئی مجھے اب بتائیں، یہ ساری باتیں میں نے ایمانداری کے ساتھ جتنی مجھے اللہ نے عقل دی، جتنا مجھے فہم دیا، میں نے اپنی ایمانداری کے ساتھ سارے پہلو آپ کے آگے رکھ دیے. کسی کو کسی سے کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں. سٹیجز مختلف ہیں. اب ایک بندہ اس کو ابھی بالکل وہ نیا دین کو سمجھنے لگا ہے تو اس کے لیے قرآن ہی ذکر ہے. ایک بندہ ہے اس کے لیے نماز ہی ذکر ہے. لیکن جب وہ سمجھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے نہیں، صرف یہ ذکر نہیں ہے، آگے اور آگے والسابقون السابقون، اور وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں. تو یہ تو جب آگے سے آگے انسان جاتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ تو کسی کو کسی سے کوئی اختلاف کی ضرورت ہی نہیں ہے. ساری باتیں ایک ہی کیا کہنا چاہیے، درخت کی جڑ سے، درخت کے بیج سے پھوٹنے والی کونپلیں ہیں. ایک ہی پودے پر لگے ہوئے رنگ برنگے خوشبودار پھول ہیں. کسی کو کسی سے کوئی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. چلیں جی، یہ آیت ہم نے سمجھ لی اور ہمارا
25 منٹ لگ گئے اسی آیت پہ. اب ہم چلیں گے آگے 56 نمبر آیت پہ. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بڑی کشادہ ہے، سو میری ہی عبادت کیا کرو. اللہ اکبر. بڑی مشکل آیت ہے یہ. اگر کوئی سرزمین ایسی ہو جہاں مومن اپنی مومنانہ زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے سے عاجز ہو اور وہ اپنے رب کی عبادت نہ کر سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں بلا خوف و خطر مصروف رہ سکے. اس کا یہ عذر ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا کہ دل سے تو میں اسلام کو سچا دین تسلیم کرتا ہوں، لیکن میرے شہر یا علاقہ کے حالات اس قدر ناموافق تھے کہ اگر میں اپنے قلبی ایمان کا اظہار کر دیتا تو مجھے مار ڈالا جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری زمین بڑی وسیع ہے، یہاں نہیں تو وہاں چلے جاؤ. اور روز محشر بھی جب اللہ کے آگے کوئی عذر پیش کرے گا تو اس وقت بھی اللہ یہی کہے گا کہ کیا میری زمین وسیع نہیں تھی؟ تم نے ہجرت کیوں نہیں کر لی؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہجرت جو ہے یہ صرف اور صرف اس صورت میں جائز ہے کہ آپ دین کی تبلیغ کے لیے ہجرت کریں، دین کو پھیلانے کے لیے ہجرت کریں، اسلام کا مبلغ بن کر. اگر آپ اسلام کا مبلغ بن کر نہیں نکل رہے تو پھر آپ اپنا ایمان نہیں بچا سکیں گے. لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. آگے ہے جی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کو نعمتوں والی جنتیں ملیں گی. اور الذین صبروا، کن کو جنتیں ملیں گی؟ جن لوگوں نے صبر کیا. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کیا. صبر اور پھر اس کے بعد بھروسہ. صبر میں کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم صبر میں نا امیدی آنے لگتی ہے، اور اللہ کو جو نا امیدی ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. میرے رب کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس کی رحمت سے ہم مایوس ہوں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنے ہی زمین پر چلنے والے ایسے ہیں جو نہیں اٹھاتے پھرتے اپنا رزق. اللہ رزق دیتا ہے انہیں بھی اور تمہیں بھی. وہ سب باتوں کو جاننے والا اور سننے والا ہے. تو اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ زندگی جو ہے اس میں کامل بھروسہ اللہ پر اور رزق کے خوف سے، رزق کے ڈر سے ہم اپنے ایمان کی جو کیا کہنا چاہیے بقا ہے اس کو داؤ پر نہیں لگا سکتے. اللہ کہتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے. ہمارے تو گھروں میں مہینوں کا رزق موجود ہوتا ہے. پرندوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، وہ ان کے پاس تو کوئی رزق نہیں ہے، وہ تو روز تازہ رزق. اور کتنے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں بیچارے مزدور جو روز دہاڑی کرتے ہیں اور روز کا تازہ رزق. تو بھروسہ صرف اللہ پر اور صبر. جب صبر کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں توکل بھی کرنی پڑے گی. اور صبر اور توکل یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جنہیں جنت کی راہداری کہا جاتا ہے. ہم چلیں گے جی 64 نمبر آیت پر. وما هذه الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے لہو و لعب کے، کھیل تماشے کے. دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور بے شک دار الاخرہ ہی حقیقی زندگی ہے. کاش کہ وہ اس حقیقت کو جانتے. یہ آیت ہے 64 نمبر آیت، اور یہ آیت آف دا ڈے بھی ہے، آپ کو فلائر پر بھی مل جائے گی. دنیا کی زندگی کی مثال کس سے دی گئی ہے؟ کھیل تماشا. جیسے آپ سمجھیں کہ ایک سٹیج ڈرامہ ہے، اس میں ہمیں ایک رول ملا ہے. اب سٹیج ڈرامے کی ایک مدت ہے نا، 3 گھنٹے کا ڈرامہ ہے. چلیں سیریل چل رہی ہے اور سیریل میں ایک رول ہے ہمیں ملا. سیریل کی کتنی قسطیں ہو جائیں گی؟ 100 قسط، 200 قسط، اتنا عرصہ ہم نے وہ رول نبھانا ہے. بس وہ کریکٹر ہم نے نبھایا اور اس کے بعد کیا ہے، ہم نے اگر ہم کسی جگہ ہمیں ایک کریکٹر مل جاتا ہے بادشاہ کا، کوئین کا، ملکہ کا،
تو وہ ملکہ ہم کتنا عرصہ بنے رہیں گے؟ رول ختم ہوا تو جو معاوضہ ہے وہ ہم پاکٹ میں ڈالیں گے، تو بس ہم سے وہ سارا ڈریس، ساری وہ جو چیزیں تھیں، وہ سیٹ تھا، سب لے لیا جائے گا، ختم، خلاص. جو تھوڑا بہت معاوضہ ہے وہ ہمیں مل جائے گا، اور وہی معاوضہ کیا ہے؟ وہی نیکیاں ہیں جو ہمارے ساتھ جانی ہیں. اور اس زندگی میں ہم نے یہ ڈرامہ کتنا اچھا سر انجام دیا، اپنا رول کیسے نبھایا، یہ بات، یہ فیصلہ ہمیں ان سکوں پر ہوگا جن کو پاکٹ میں ڈال کے ہم اللہ کے پاس جائیں گے. آگے ہے جی آیت نمبر 69. الذین جاہدوا، اور وہ لوگ جو مجاہدہ کرتے ہیں ہمیں راضی کرنے کے لیے، ہم ضرور دکھا دیں گے انہیں اپنے تک پہنچنے کے رستے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنے تک پہنچنے کے لیے ہدایت کا رستہ ضرور دکھائیں گے. ہدایت کا رستہ ضرور کس کو دکھایا جاتا ہے؟ جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اور لفظ آیا ہے جاہدو، مجاہدہ، یہ کوشش سے بھی اگلی ڈگری ہے، بہت زیادہ سٹرگل. تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایسے نہیں ہے کہ بس ہم نے پیدا ہو گئے مسلمان گھر میں اور ہم بخشے گئے. قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے نا، اللہ کہتا ہے اتنا وہ لوگ آزمائے گئے کہ ہلا مارے گئے. اور پھر وقت کا پیغمبر بھی پکار اٹھا کہ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. تو مجاہدہ کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ بھی کرنا پڑے گا. سخت سے سخت حالات میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے. اور ہمیں تو کسی پر احسان کرنا پسند ہی نہیں ہے. ایک میں عام انسانی نفسیات کی بات کر رہی ہوں، کسی ذات کی بات نہیں کر رہی. انسان تو لینا چاہتا ہے نا، دینا تو نہیں چاہتا، اس کو تو اپنے اوپر چاہیے اور زیادہ. سورہ روم کی ہم پڑھیں گے آیت نمبر 21. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے پیدا کیے تمہارے لیے تمہاری جنس سے ہی جوڑے تاکہ تم تسکین حاصل کرو ان سے، اور پیدا فرما دی تمہارے درمیان محبت اور رحمت. بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں. اب یہاں اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان خلق لکم، یہ نشانی ہے جو پیدا کی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور یہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو یہ تمہاری جنس میں تمہارے لیے جوڑے بنائے. یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ صرف اللہ کے نام پر حاصل کیا جاتا ہے، اور نکاح کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ ایک جو نکاح ہے وہ دو لوگوں کو ایسے بندھن میں باندھ دیتا ہے کہ اس کی برکت سے ان کے درمیان محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے. مودت کا لفظ آیا ہے، مودت محبت ہی کی قسم ہے، اور آگے ورحمہ، اور رحمت بھی. اچھا، رحمت سے کیا مراد ہے؟ رحمت کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی شادی ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. اب گھر بسایا نہیں تو آپ دیکھیں روزگار کے سبب بھی نکلنے لگ جائیں گے، مال دولت میں بھی برکت آ جائے گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اور کرم ہی کرم ہوگا. اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا. سٹارٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بتائیں؟ تو پھر اتنا کچھ اللہ دے دیتے ہیں. کیوں؟ ایک جائز رشتہ تھا، اور اس جائز رشتے میں جو اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، اور جس رشتے کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے. آپ دیکھیں اس رشتے میں کیسے دل کی کیفیت بدل جاتی، دل بدل جاتے ہیں نکاح کے بھول کے بعد. دل وہ نہیں رہتے، آپ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، اور کیسا ایک دم اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. لِتَسْكُنُوا، تم تسکین پاتے ہو. تسکین پانا کیا ہے؟ کہ جو ازدواجی تعلق ہے اس سے ایک انسان دوسرے انسان سے تسکین حاصل کرتا ہے. اب یہی جو تعلق ہے یہ نکاح کے بعد ہے تو
تسکین دے گا، روح کو سکون دے گا. اور یہی تعلق اگر نکاح کے بغیر ہے تو یہ زنا کہلوائے گا. اور زنا کیا کرتا ہے؟ بے قراری دیتا ہے. زنا سکون نہیں دیتا. ایک زانی شخص کی زندگی میں کہیں سکون نہیں ہوتا، اور ہوتے ہوتے وہ کیا ہے؟ انگزائٹی اور ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے. اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. اور وہی تعلق اگر میاں بیوی کے درمیان میں قائم ہوتا ہے تو اس سے کیا ہے کہ ان کی روح تک تسکین پاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک ہی عمل ہے لیکن اس کی تاثیر بدل گئی. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری یہ نشانیاں ہیں، تم اس پر تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تفکر کی اللہ دعوت دے رہا ہے. جنہوں نے پارا پارا کر دیا اپنے دین کو اور خود گروہ گروہ ہو گئے. ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر وہ خوش ہیں. اتنی سخت آیت ہے یہ. دین کو پارا پارا کون کرتا ہے؟ جاہل آدمی تو نہیں کرتا. جس کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے اس نے کیا پارا پارا کرنا ہے؟ جو جاہل آدمی ہے نا وہ تو ایک اپنی جان کے اوپر خود ہی شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا. وہ نادم ہی ہوتا ہے کہ بھئی مجھے دین کا کچھ نہیں پتا، اللہ مجھے معاف کر دے. یہ پارا پارا وہ کرتا ہے جس کے پاس بڑا علم آ جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو گروہ در گروہ بانٹتا ہے. ابھی جو ایک آیت کی تفسیر ہم نے پڑھی نا، مختلف مکتبہ فکر، دیکھا نا کیسے ایک ایک کونا پکڑ کے، یہ ایسے ہی ہے کہ خوبصورت درخت ہے اور اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، اور کچھ ایسے لوگ آ جائیں جو ان شاخوں کو پکڑ کر اپنی اپنی طرف نوچنے لگ جائیں. ہر طرف سے درخت کی شاخیں نوچی جائیں گی تو اس درخت کا کیا بنے گا؟ اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو فرقہ بندی ہے نا یہ مونڈ دیتی ہے دین، تو وہ درخت کی ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی. ہاں اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو سارے کے سارے پھول ہیں. جون سا ذکر جو کر رہا ہے اس کی مرضی، اس کو ہم کیا کہنا چاہیے، اس پہ معترض نہ ہوں، ٹھیک ہے نا. اور پھر ابھی بھی کچھ احادیث اور بھی میں نے نوٹ کی تھی لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں نے ان کو چھوڑ دیا. تو بات یہی ہے کہ جب دین کی سمجھ آتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کو اپنی ہمت کر کے، اپنی کوشش کر کے، جد و جہد کر کے خود سیکھیں، کیونکہ معاملہ اپنی بقا کا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کا ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی. ابھی کیا ہم نے پڑھا کہ یہ والی جو زندگی ہے یہ تو کھیل تماشا ہے، اور ایک رول ہمیں ملا ہوا ایک سٹیج ڈرامے کا، اس رول کو ہم نے پلے کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے. اور جتنے اس رول کو پلے کرنے میں ہمیں انسٹرومنٹس ملے تھے نا، جتنے مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے ملے تھے، ایک کپڑا بھی ہم نے لے کے نہیں جانا. جتنا گولڈ ملا تھا، جتنی پراپرٹی ملی تھی، ادھر ہی چھوڑ کے اسی ڈریس میں جانا ہے جس میں بادشاہ بھی جائے گا اور جس میں فقیر بھی جائے گا. اور اس ڈریس کے لیے بھی ہم نے محتاج ہونا ہے. اور دعا بھی ہم کرتے ہیں کہ اللہ موت آئے کفن نصیب کرنا. کتنی لوگوں کو ایسی موت آتی ہے کفن ہی نصیب نہیں ہوتا، قبر ہی نصیب نہیں ہوتی. جو یہ بائی ایئر ٹریول کرتے ہیں، جہاز کریش ہو گیا، باڈی نہیں ملی، نماز جنازہ کیا ہونی ہے؟ چلو کسی نے غائبانہ پڑھا دی تو پڑھا دی، نہ قبر نہ کفن. تو قبر اور کفن بھی نصیبوں والوں کو ملتے ہیں. اور قبر اور کفن جو ہے یہ بھی انسان محتاج ہوتا ہے اس وقت کہ کوئی اولاد نیک ہے تو مل جائے گا. اور اگر کسی ایسی جگہ پر آباد ہے، وہ بتا رہی تھی نا میمونہ ایک دن کہ وہ مسجد میں کوئی لڑکا آیا تو اس کے پاس راکھ تھی اور وہ رو رہا تھا، اور اس نے امام صاحب سے کہا کہ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں، یہ اس کی راکھ ہے. کیونکہ یہاں پر تو مردہ دفنانے پہ بھی بڑا خرچہ آتا ہے نا. اور ہاسپٹل والوں نے ماں بیٹے سے پوچھا کہ اتنے پیسے دو گے تو ورنہ پھر یہ جو کام ہے یہ سستا ہے، ہم اس کو وہ کر دیتے ہیں، جو اپنے طریقے سے جلاتے ہیں. تو اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کر دیں. اب ماں نے کیوں کہا؟ ماں کے پاس پیسے نہیں تھے یا ماں کے پاس علم نہیں تھا، دین نہیں پڑھا ہوا تھا ماں نے، یا اس بندے سے ہی کوتاہی ہو گئی کہ اس نے دین نہیں سیکھا تھا اپنی بقا کے لیے. تو پھر بچے کو کہیں سے وہ بعد میں راکھ دے دیتے نا جلا کے مردے کو، تو بچے کو بعد میں پتہ چلا کہ ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا تو نماز جنازہ ہوتا ہے. تو پھر وہ بیچارہ اس راکھ کو لیتا ہوا مسجد آتا ہے. تو یہ زندگی بڑی عجیب چیز ہے، اپنی جنگ خود ہی لڑنی اور اپنی
فکر خود ہی کرنی ہے ہم نے. دیکھیں گے جی 36 نمبر آیت کو. اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت باوجہ ان کے کرتوتوں کے جو آگے بھیجے ہوتے ہیں انہوں نے، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں. مایوس کون ہوتا ہے؟ مایوس ہوتا ہے جو شیطان کا پیروکار ہوتا ہے. مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. مومن نہیں مایوس ہوتا. مومن مصیبت میں کیا کرتا ہے؟ مومن مصیبت میں صبر کرتا ہے. اور مومن کو پتا ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے نا، اس کی دو ہی وجہ ہیں. یا تو میں سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، وہ فوراً صلاۃ و توبہ پڑھے گا، صدقہ خیرات کرے گا، معافیا مانگے گا. اور یہ کرنے کے بعد بھی مصیبت نہیں ٹلی تو مومن پیسفل ہو جائے گا. اب اس کو پتا ہے کہ یہ کوئی میرا امتحان ہے اور مجھے اللہ کی قربتوں میں لے کے جانے والا ہے، میری تو روحانی ترقی ہونے والی ہے. تو وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر جٹ جائے گا اللہ کی عبادت میں، جڑ جائے گا اللہ والوں کے ساتھ. تو مایوس کون ہوگا؟ جو شیطان کا پیروکار ہے. تو یہ آیت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے. پر 52 آیت بھی ایک بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. جن کے پاس قرآن پاک ہے کھول لیا کریں اپنی آیات کو. اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، پس آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، اور اپنی پکار خصوصاً جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں. کیا سمجھ آئی؟ کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو نہیں سنا سکتے جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں. اب اس آیت پہ تھوڑا سا غور کریں. پیٹھ پھیر کر تو انسان جا رہا ہے. اب انسان پیٹھ پھیر کر جا رہا ہے تو وہ تو زندہ ہے. اس کو کیا کہا گیا؟ ایک زندہ انسان کو کہا گیا کہ وہ مردہ ہے، اور ایک کانوں والا انسان اس کو کہا گیا یہ بہرا ہے. جبکہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ جب تم قبرستان میں بھی جاؤ تو وہاں بھی سلام کرو، اور جہاں چلتے پھرتے کو مردہ کہلوا دیا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا. آیت نمبر ہے 53، سورت ہے سورہ روم. تو اس آیت کو ہم سمجھیں گے، اور اس آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور اس آیت کو جب ہم سمجھتے ہیں نا تو ہمارے جو ذہن کے بہت سارے ابہام ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. اور یہ جو فرقہ بندی اور مختلف مسالک نے لوگوں کے ایمان کو سلب کر لیا ہے، ایسی غلط باتیں پھیلا کر، اس کی بھی ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی. زندہ شخص جو زمین پر ہے اس کو مردہ کہا جا رہا ہے، اور جو زمین کے اندر ہے اس کو ہمیں مسلمان کو کہا جا رہا ہے کہ بھی اس کو تم سلام کرو. ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ہمیں کہا گیا نا کہ تم سلام کرو. اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جاتے ہیں روزہ اطہر پر تو ہم سلام کرتے ہیں. اب ہم روزے پر جا کر سلام کرتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے بھئی تم نے کیوں کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کیوں کہہ دیا؟ تم نے تو یا کہہ دیا تو تمہارا تو ایمان ہی سلب ہو گیا، کہا جاتا ہے نا. اور ہم جاتے ہیں بدر میں. بدر میں کیا ہوا تھا کہ بہت سارے لوگ قتل ہو گئے تھے، اور جو قتل ہوئے ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا، ان کی باڈیز کو. اور وہاں پر کھڑے ہو کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک بندے کا نام پکارا. ابو جہل، عتبہ، سب کے نام لے کے آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اے فلاں بن فلاں، ذلت کا عذاب جس کا وعدہ تمہارے رب نے تمہیں کیا تھا، کیا اس کو تم نے سچا پا لیا؟ بے شک میرے رب نے نصرت اور کامرانی کا وعدہ جو میرے ساتھ کیا تھا میں نے تو اسے سچا پایا. جب آپ یہ کہہ رہے تھے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ ایسے لوگوں کو مخاطب ہیں جو بے جان مردہ لاشیں ہیں؟ تو آقا نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میری بات تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. تو ہمیں کیا پتا چلا کہ مردہ تو کافر بھی ہو وہ بھی سنتا ہے. مرا ہوا شخص اگر کافر بھی ہے نا وہ بھی سن رہا ہے، لیکن ایک زندہ شخص اس کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ مردہ ہے، وہ بہرا ہے، تم اس کو نہیں سنا سکتے. اتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ
کتنا بڑا لمحہ فکری ہے. قرآن جن کو سمجھ میں نہیں آتا ان کو قرآن مردہ کہہ کے مخاطب ہو رہا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ یہ بات ہے جو اس آیت میں کہی جا رہی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس کے پاس بیٹھتا ہے تو صاحب مزار کو اس سے بڑی تسکین اور راحت ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ وہاں سے اٹھ جائے. اور اسی روایت سے بھی جو ہے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب جس کی قبر پر ہم جاتے ہیں اس کو پتہ چل رہا ہے کہ میرے پاس ہی آیا ہے، وہ راحت اور تسکین پاتا ہے. اور ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی مزارات پہ جو گیا اس نے تو شرک کر لیا. مزارات پہ تو مردے پڑے ہیں، وہ کس کی سنتے ہیں؟ یہاں تو کافروں کی لاشیں سن رہے ہیں، تو ہمارے اولیاء اللہ نہیں سنیں گے کیا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی تو اپنی اوڑھنی کا زیادہ اہتمام نہیں فرماتی تھی. آپ فرماتی تھی کہ یہاں پر میرے آقا ہیں اور دوسرے میرے والد محترم، تو مجھے پردے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جب اس حجرے میں سیدنا فاروق اعظم کو دفن کیا گیا تو اس کے بعد جب بھی آپ حاضر ہوتی تو بڑے اہتمام سے سر کو اوڑھنی سے ڈھانپ کر حاضر ہوتی تھی. اب مردہ صرف سن نہیں رہا، مردہ دیکھ بھی رہا ہے. سمجھ آئی؟ کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ اختلافات کی جو جنگ تھی ہمارے معاشرے میں ایک پھیلائی گئی ہے اختلافات کی جنگ، جو بیچارہ بلیو کر رہا ہوتا ہے روحانیت کے اوپر اس کو تو مجرم بنا دیا جاتا ہے، اس کو تو مشرک بنا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی بیچارہ شرمندہ ہو کے پھر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن نہیں پڑھا. یہ قرآن سے ہم باتیں سیکھ رہے ہیں، نہیں سارے مسائل قرآن سے ہم سیکھ رہے ہیں. قرآن تو زندہ کو مردہ کہہ رہا ہے اور مردہ کو کہہ رہا ہے کہ اس کو سلام کرو. تو ہمیں ان باتوں سے کیا سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ساری کی ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئیں کہ مردہ کون ہے. مردہ وہ ہے جس کا دل مردہ ہے، اور بہرا وہ ہے جس کے دل کے کان اللہ کا ذکر نہیں سنتے. اذان ہوتی ہے، پکار ہوتی ہے، قرآن کے لیے بلایا جاتا ہے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ نہیں سنتا. وہ مردہ ہے، وہ بہرا ہے، اللہ کے نزدیک وہ مردہ ہے. ٹھیک ہے؟ اب بات کانسیپٹ ہمارا اتنا کلیئر ہو جانا چاہیے کہ کبھی بھی اس بات پر ہمیں ہماری دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اب ہم دیکھیں گے جی سورہ لقمان کو ہم مختصر دیکھیں تو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہیں واضح یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ نبی تھے یا اللہ کے کوئی نیک برگزیدہ بندے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ اتنی خوبصورت نصیحتیں تھیں کہ ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا. اور وہ 8 میجر نصیحتیں ہیں جن کی میں یہاں پر مختصر بیان کروں گی، جن کا مختلف اس کی جو 13 نمبر سے لے کے 19 نمبر آیت تک ذکر ہوا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ کبھی بھی شرک نہیں کرنا، اللہ کی نگرانی کا احساس انہوں نے اپنے بیٹے کو دلایا کہ تم کہیں بھی ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. نماز کی پابندی کرنی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، صبر اور استقامت پر جمے رہنا ہے، تکبر سے گریز کرنا ہے، اکڑ کر زمین پر نہیں چلنا، اپنی گفتگو اور چال میں عاجزی پیدا کرنی ہے اور اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، کیونکہ سب سے اونچی آواز گدھے کی ہے. آیت نمبر 22 میں وہی مضمون ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں کیونکہ مضمون بڑا اہم ہے. وَمَن یُسْلِم، اور جو کوئی شخص فرما بردار ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہو یعنی احسان کرنے والا بھی ہو، تو بے شک اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا. آیت الکرسی کے بعد جو اگلی آیات ہے اس میں بھی عروۃ الوثقیٰ کا ذکر آیا تھا نا، اب یہاں بھی آیا ہے. تو یہ خوبیاں جس کے اندر ہوں گی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ عروۃ الوثقیٰ کو تھام لے گا. یہ عروۃ الوثقیٰ وہ ہے کہ جس نے اس کو تھام لیا پھر اس کے لیے کوئی شکستگی نہیں ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہے تمام کاموں کا سر انجام ہونا. اور جس نے کفر کیا تو نہ غم زدہ کرے آپ کو اس کا کفر. 27 آیت بھی بڑی پیاری آیت ہے. اگر
زمین میں جتنے درخت ہیں سارے کے سارے کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اور اس کے علاوہ 7 سمندر مزید سیاہی مہیا کریں، تو پھر بھی تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ بے شک اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ آگے جی سورہ حامیم سجدہ۔ سورہ حامیم سجدہ کو ہم سکپ کرتے ہیں کیونکہ سورہ احزاب کی کچھ امپورٹنٹ آیتیں ہیں اور ہمارے پاس ٹائم ہے جی کم۔ سورہ احزاب سے، سورہ احزاب کی ہم دیکھیں گے آیت نمبر 3۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اللہ ہی آپ کا کارساز کافی ہے۔ نہیں بنائے اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے فرزند۔ سب سے پہلی جو بات ہے، جو قابل غور بات ہے، کہ کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں ہے۔ ایک وقت میں انسان یا مومن ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے، یا انسان مومن ہے یا انسان کافر ہے، سینٹر کچھ نہیں ہے، کیونکہ دل جو ہے، دل کی حکمرانی ہے، دل پوری باڈی کا دارالحکومت ہے، اور جو بادشاہ بنے گا کسی ملک کا وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ جو بادشاہ بنتا ہے وہ سب سے پہلے دارالحکومت پر جا کے قبضہ کرتا ہے۔ جب تک وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہاؤس اس کے کنٹرول میں نہیں آئے گا، اس وقت تک وہ اس کنٹری کا بادشاہ تصور نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ بننے کے لیے پریزیڈنٹ ہاؤس پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح کسی انسان کے دل پر جس کا قبضہ ہوگا، یا تو اس پہ قبضہ ہوگا رحمان کا یا اس پہ قبضہ ہوگا شیطان کا۔ جس کا قبضہ ہو گیا اسی کی حکومت اس بندے پہ ہوگی۔ بھئی ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو تھوڑا سا اس کو بھی فالو کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو بھی فالو کر رہا ہوں، تھوڑا سا میں اس کو بھی فالو کر رہا ہوں، اتنے سارے لوگوں کو وہ فالو کر رہا ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں نا جو ہر کسی کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، کسی ایک کا ہونا پڑتا ہے، کسی ایک کا وفاداری شرط ہے۔ جب تک وفاداری نہیں ہوگی کسی ایک کا نہیں ہوگا، لا قائم نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور جب اللہ ہے تو پھر صرف اللہ ہے۔ جب اللہ آ گیا تو پھر اللہ سے ہو تک جانا پڑے گا، اللہ مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اللہ ہو کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، ہو نے قائم ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ بات ہم نے سمجھ لینی ہے، دو رائے کہیں نہیں ہے۔ البتہ وہ کام جو تم دل کے ارادے سے کرو تو اس پر تمہاری ضرور گرفت ہوگی۔ تو نادانستہ محاورتاً بعض اوقات لوگ قسمیں کھا بیٹھتے ہیں نا، تو اس پر گرفت نہیں ہے، لیکن جو دل کے ارادے سے قسم کھائی جائے تو اس قسم کو توڑنے پر پھر کفارہ ضروری ہے۔ تو جو نیت اور ارادے کے ساتھ کام کیا جائے گا اس کی گرفت۔ 6 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے بھی زیادہ ان کی جانوں کے قریب ہیں۔ ہمارے پر ہماری جان سے زیادہ حق ہمارے نبی کا ہے، اور جب تک ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام رشتوں ناتوں سے بڑھ کر عزیز نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ قرآن بھی تو کہتا ہے نا لَقَدْ جَاءَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ بھی تو اپنے مومن بندوں پر، اپنے مومن امتیوں پر حریص ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ ان کو بھی ہمارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، ان کا در بھی سب کے لیے کھلا رہتا ہے۔ کیا مومن،
کیا منافق، وہ تو منافق کی قبر پہ بھی کھڑے ہو گئے تھے دعا کرنے کے لیے. وہ اتنے مہربان ہیں، وہ اتنے مہربان ہیں. ہمیں کیا حکم ہے کہ ہماری جانوں پر جتنا ہمارا حق ہے اس سے زیادہ حق ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اس لیے محبت رسول میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اللہ اور اس کا رسول دونوں ساتھ ساتھ ہیں. کبھی یہ مت سوچیں کہ یہ دونوں الگ ہو سکتے ہیں. ہاں، اللہ اللہ ہے اور رسول رسول ہے. وحدہ لا شریک ہے. اللہ خدا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اور رسول رسول کیا ہے؟ اس کے بندے ہیں. اللہ اللہ ہی ہے، رسول رسول، یا دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے. رسول کبھی خدا نہیں ہو سکتے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. رسول کبھی خدا نہیں ہو سکتے. رسول رسول ہیں، ان کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ نے ہر جگہ انہیں اپنے ساتھ رکھا ہے. اور قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا. اس قرآن کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچے. بڑے بد نصیب ٹھہرے جو درے یار تک تو پہنچے. بڑے بد نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے. درے یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے. تو قرار نہیں ہے. قرار کس کو ہے؟ جو دل یار تک پہنچتا ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق، محبت کا قلبی تعلق قائم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو پھر جب تک ایمان ہی نہیں ہے تو پھر قرآن، ہاں، تو یہ تو نہیں ہے کہ قرآن پڑھیں اور دل سے ادب رسول ہی نکل جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن پڑھنے سے ادب رسول بڑھا ہے آپ لوگوں کا کہ نکلا ہے؟ بتائیں مجھے. قرآن پڑھنے سے ادب رسول بڑھتا ہے کہ ادب رسول نکل جاتا ہے؟ اور کیا کبھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ادب رسول وہاں نظر نہیں آتا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اور اطاعت تو محبت کے بغیر نہیں نا پھر ہے، عشق اور محبت کے ساتھ ہی ہے دونوں جڑے ہوئے، اطاعت اور محبت. تو قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے بتائیں؟ محبت رسول بڑھتی ہے کہ بہت بڑھ جاتی ہے ماشاءاللہ. اور کیا کبھی ایسے لوگوں سے آپ ملے ہیں کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن محبت رسول نہیں ہے؟ نہیں بھائی جان، پہلے محبت رسول ہے تو پھر قرآن دل میں اترتا ہے نا. بات کر لوں تھوڑی ساری، ایک ہی سینٹینس میں بات کروں گی. صرف کہ رات کو میرا بیٹا بات کر رہا تھا تو کہیں سے علم حاصل نہیں کیا، پر شوق کی بات ہو رہی ہے. تو رات کو مجھے کہہ رہا تھا امی آپ کو، میں کہہ رہی تھی نا میں لفظ ترجمہ سیکھوں سمجھوں، بات ہو رہی تھی ترجمے کی نا. تو کہتا ہے امی آپ اوپر جاتی ہیں، پہلے آپ پڑھتی ہیں نا سیرت النبی، تو سیرت النبی پڑھ کے تو پھر آپ قرآن پاک پڑھتی نا تو پھر آپ کو قرآن پاک سمجھ آتا. آپ نے جنہوں نے ہمیں قرآن پاک دیا ان کو تو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے، تو آپ سیدھی قرآن پاک پہ جا رہی ہیں، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے نہیں اتر رہا. تو اتنی بات اس نے بڑی میرے ساتھ کی، سچی میں شرمندہ بھی ہو گئی. کہتے ہیں میں نے پڑھا پہلے سیرت النبی کو پورا، پھر میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، پھر مجھے سمجھ آئے، پھر میں حدیث ڈھونڈتا ہوں اس کے بارے میں. تو شکر الحمدللہ کہ وہ بچے نے مجھے آتا ہے، خود بھی خیال آتا ہے کہ محبت کے بغیر تو یہ کام ہو نہیں سکتا، پر مجھے اس نے بات کی بہت اچھا لگا دل سے کہ محبت کے بغیر اور سیرت النبی کو جانے بغیر ہم کچھ نہیں سیکھ سکتے. اور علم کی کمی کو محبت پورا کر دیتی ہے، لیکن محبت کی اگر کمی ہے تو علم کالا ناگ بن جائے گا، علم دو دھاری تلوار بن جائے گا، علم برباد کر دے گا محبت کے بغیر. چلے جی، آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.